الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل سے ہم نے نماز فجر ادا کی اور درس قرآن کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہم نے پڑھی، اس کا مطالعہ اسی کے حوالے سے رمضان المبارک کے بارے میں آج ہم کچھ مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول قرآن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مجاہد نے کہا ہے، یہ امام رازی لکھتے ہیں، مجاہد نے کہا رمضان اللہ تعالی کا نام ہے اور رمضان کے مہینہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا۔ کیونکہ مجاہد کہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، تو یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ دوسرا قول ہے کہ رمضان مہینہ کا نام ہے، جیسا کہ رجب اور شعبان مہینوں کے نام میں سے ہے۔ خلیل سے منقول ہے، رمضان رمضا سے بنا ہے، اور رمضا خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش فضا کو اور زمین کو صاف کر دیتی ہے گرد و غبار سے، زمین دھل جاتی ہے بارش سے۔ اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ رمضان سے امت کے جو گناہ ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ رمضان سے جب انسان کے گناہ دھلتے ہیں، انسان کے دل جو ہیں وہ مسلمانوں کے دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمز سے بنا ہے، اور رمز سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں، اور اس مہینے میں روزہ داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح سخت ہوتی ہے۔ جب روزے دار اس کو پیاس اور بھوک کی شدت ہوتی ہے تو وہ گویا ایک سورج کی تپش کی طرح محسوس ہوتی ہے، تو وہ سورج کی دھوپ کی طرح شدت اختیار کرتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے، اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے۔ جس طرح دھوپ کی تپش جو ہے اس سے انسان کا بدن جلتا ہے،
دھوپ کی تپش سے۔ اسی طرح جو روزہ ہے، رمضان کے روزے، یہ روزہ اسی طرح انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کی ابتدا اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے اور انوار الہیہ ہمیشہ متجلی اور منکشف رہتے ہیں۔ البتہ ارواح بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے حجابات بشریہ ماننے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلام کے انوار کی بارش ہوتی ہے، ان انوار جو انسان کے دل اور انسان کے بدن پر وہ انوار تجلیات برستے ہیں، ان انوار تجلیات کے اندر جو بشریت ہے یہ ماننے ہوتی ہے۔ تو اور تجلیات بشریہ کے زوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے، یعنی بشر کے حجابات بشریہ کے زوال کا، بشریت یہ انوار تجلیات کو جب روکتی ہے تو اس کو اللہ تعالی روزے کے سبب بشریہ کے زوال جو ہیں، تجلیات بشریہ کے زوال روزے کی سبب سے جو ہے یہ ان کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ تو سب سے قوی جو ہے وہ سبب روزہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی روزہ ذریعہ ہے۔ روزے دار جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو کشف عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید اور روزے کا گہرا تعلق ہے آپس میں، کیونکہ رب العالمین نے رمضان کے اندر قرآن مجید کی ابتدا فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید اور روزے کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات برستے ہیں، اور جب امام حافظ یا قاری رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر اس قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں نماز تراویح کے ذریعے، تو وہ اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش میں ہوتے ہیں، لہذا گویا ان پر اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ تو جب رات کو قرآن کے ذریعے اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کی بارش سے ان کے دلوں کو دھویا جاتا ہے، تو صبح روزے کی حالت میں روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید پڑھنا یہ سنت ہے اور رات کا قیام سنت ہے، روزہ فرض ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سنت قیام کا ثواب بھی فرض کے برابر قرار دے دیا۔ تو گویا قرآن مجید اور روزہ اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور قرآن اپنے پڑھنے اپنے سننے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے رات کا اپنا آرام جو ہے اس کو ختم کیا، یہ رات سویا نہیں، رات آرام کرنے کے لیے تھی، رات نیند کرنے کے لیے تھی، اس نے نیند قربان کی میرے لیے، مجھے سنا، رات مجھے پڑھتا رہا، مجھے سنتا رہا، رات یہ جاگتا رہا، اور اے اللہ اس کا فقط کوئی اور ذریعہ کوئی اور سبب نہیں تھا سوائے تیری رضا کے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے مجھے پڑھا، اور آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔
اور دوسری طرف رمضان ہوگا، کہا گیا اللہ دن کو اس نے روزہ رکھا اور میری وجہ سے یہ حلال چیزیں جو آپ نے اس پر حلال کی تھی، میری وجہ سے یہ کھانے پینے شہوات انسانی سے بچا رہا اور اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے کے باوجود بھی اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، برداشت کرتا رہا۔ اے اللہ آج میری سفارش کو، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تعالی قرآن اور رمضان کی سفارش کو، شفاعت کو قبول فرما کر اللہ تعالی روزے دار کو اور حافظ قرآن کو اور قرآن سننے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ تو گویا قرآن مجید اور رمضان کے روزے کا گہرا تعلق ہے آپس میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو صرف رمضان میں نہیں پورا سال پڑھیں، روزانہ پڑھیں، تاکہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع ہو، ہماری سفارش کرے۔ اور رمضان میں تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اگر آپ قرآن مجید پورا پڑھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ قرآن مجید کی سماعت کریں، قرآن مجید سنیں، اور تراویح کے ذریعے جب آپ بالکل تمام دنیا کے کاموں سے ہٹ کر، دنیا کو ترک کر کے اللہ کے گھر بالکل اللہ کے حضور کھڑے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں قیام میں، اور قرآن مجید کی سماعت کر رہے ہیں، تو آپ جب رمضان کے اندر ایک امام کے پیچھے اور قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور باادب کھڑے ہو کر جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں گے، تو یہ آپ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نفل ادا کر رہے ہیں مگر ان کا ثواب جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اللہ تعالی اس قرآن پاک کے ذریعے مسلمانوں کی بخشش فرمائے گا، اور دعا بھی ہے اللہ تعالی اس ماہ رمضان کو، آج کیونکہ چاند کی 29 تاریخ ہے، قوی امید ہے کہ انشاءاللہ صبح روزہ ہوگا، اور اگر 30 کا ہوا تو پھر رمضان کی جمعۃ المبارک کو تو پکا روزہ ہے، اب جمعے سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن قوی امید زیادہ ہے، زیادہ امید ہے کہ صبح انشاءاللہ روزہ ہوگا اور آج کی تراویح پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو آج سے ہی تیار کر لیں اور نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ توفیق دے، ہم نے اللہ کے فضل سے ماہ رمضان کے اندر رات کا قیام تراویح کے ذریعے قرآن پاک سننا بھی ہے اور صبح کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو، اس سعی کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یا رب العالمین ہماری نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بے نماز ہیں تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں الہی ان کو برسر روزگار کر دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اپنے فضل سے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مظلوم مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یا رب العالمین اس ماہ رمضان کو مسلمانوں کے لیے باعث برکت و رحمت بنا، یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے، رات کا قیام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ اور بالخصوص جتنے بھی چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ اس ماہ رمضان کے چاند کو تمام امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت بنا یا رب العالمین۔ اس ماہ رمضان کے اندر تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آسمانی زمینی بلیات سے محفوظ فرمانا یا رب العالمین۔ شیطان کے شر سے، شیطانی دنیا کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، آسمانی زمینی بلیات سے محفوظ فرمانا یا رب العالمین۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو یا رب العالمین، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اقرباء کو الہی اس ماہ رمضان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ رمضان کے روزے کے ذریعے اور قرآن پڑھنے سننے کے ذریعے الہی اس ماہ رمضان کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمیں موت آئے حضور کی غلامی میں اسلام پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا یا رب العالمین۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے جو بہتر ہے الہی وہ بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔